بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احکام مرض۔ اللہ ہم سب کو امراض سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اس کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا یہ کمال ہے کہ اس کے اندر انسان کے ہر پہلو پر گفتگو کی گئی اور احکام بیان کیے گئے، چونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان کے عوارض سے قرآن بحث کرتا ہے۔ انسان بیمار تو سارے ہی ہوتے ہیں، ان کا تعلق خواہ کسی بھی دین کے ساتھ ہو، مگر اسلام وہ کامل دین ہے کہ جس کے اندر مرض کے بھی احکام ہیں۔ صحت کے لحاظ سے تو مختلف فلسفے انسان کی رہنمائی کرتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے۔ اسلام جو ہے وہ بیماری کے لحاظ سے بھی اس قدر جامعیت کے لحاظ سے بحث کرتا ہے کہ ایک مومن کو بیماری کے اندر بھی حسن نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر مرض کے لحاظ سے جو آیات موجود ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے آج کے موضوع کو
انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ رب ذوالجلال نے جب روزے کی بحث کی تو وہاں بھی خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو بیمار ہو یا مسافر ہو پس اس کے لیے دوسرے دنوں میں گنتی ہے، یعنی مسافر اور مریض کو روزے کی رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ تو اب اس بنیاد پر مریض کے احکام روزے کی بحث میں بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی نماز ہے، اور پھر نماز کے لیے وضو ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو، مرضیٰ مریض کی جمع ہے، یا تم سفر پہ ہو۔ آگے مختلف چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد خالق کائنات فرماتا ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، تم سفر پر ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم تیمم کرو، پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ تو یہاں بھی احکام مرض کی بحث ہے کہ جب پھر وہ آگے فقہاء نے شرائط لکھی ہیں کہ مرض کس درجے کا ہو تو پھر تیمم کا حکم ہے۔ بہرحال اسلام نے، قرآن نے باقاعدہ حالت مرض کو موضوع بنایا ہے اور اس کے احکام بتائے ہیں۔ ایسے ہی جب جہاد کی بحث ہوتی ہے تو خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان قرآن مجید میں موجود ہے لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو ضعیف لوگ ہیں یا مریض ہیں یا جن کے پاس جہاد پر جانے کے لیے اخراجات نہیں سواری کے لحاظ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پر حرج نہیں، یعنی بیمار بندہ اگر جہاد پہ نہیں گیا اس پر حرج نہیں، بشرطے کہ اذا ناصحوا للہ ورسولہ، جب یہ مریض یا ضعیف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ ہیں، یعنی ان کے دل مجاہدین کے ساتھ دھڑک رہے ہوں، اور یہ مسلم فوج جو ہے اس کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور مخالفین جو اسلام کے ہیں ان کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، تو پھر خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں۔ تو یہاں جہاد کی موضوع کے اندر بھی پورا چیپٹر بیماری کے لحاظ سے موجود ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ ایسے ہی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں ہیں قرآن مجید برہان رشید میں، اس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا عطا فرماتا ہے۔ اب لفظ مرض کے جو قرآنی استعمال ہیں، اس میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر 3 بیماریوں کے لحاظ سے یہ لفظ مرض استعمال کیا گیا ہے۔ ایک بیماری جسمانی ہے، اور دوسری بیماری نفسانی ہے جس کو روحانی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ جو نفسانی بیماری ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں
یہ جو آیت ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو یہاں جو جس کو مریض کہا گیا اس سے مراد روحانی مریض نہیں ہے بلکہ جسمانی مریض ہے، کہ جس میں اللہ کی طرف سے ریلیف دیا جا رہا ہے کہ جو بندہ بیمار ہے کہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو وہ دوسرے دنوں کے اندر روزہ رکھے، اس کو رخصت دی گئی۔ تو یہاں مریض میں جو مرض ہے وہ مرض جسمانی ہے۔ دوسرے مقام پر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو زیادہ کر دیا۔ تو اب یہ جو دلوں میں بیماری ہے یہ جسمانی بیماری کی یہاں بات نہیں ہو رہی بلکہ نفسانی بیماری کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کفر ہے، منافقت ہے۔ تو اس طرح یعنی خود قرآن مجید میں انواع مرض کو بیان کیا گیا ہے جسمانی اور نفسانی کے لحاظ سے۔ قرآن مجید برہان رشید کے لحاظ سے جو نفسانی بیماریاں ہیں ان میں جہاں کفر، شک، منافقت ان سب کو بیماری کہا گیا ہے، وہاں جو فسق و فجور ہے اس کو بھی بیماری سے تعبیر کیا گیا ہے اور مرض سے اس کا تذکرہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر کیا گیا۔ مثال کے طور پر 22ویں پارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے جب ازواج مطہرات کے لحاظ سے احکام بیان کیے تو رب ذوالجلال نے ان احکام کے لحاظ سے ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا کہ جب پردے کے احکام آ گئے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے قرآن مجید برہان رشید کے اندر کہ جس وقت تم ازواج مطہرات کو کہا گیا کوئی چیز مانگتا ہے اور تم انہیں چیز دیتی ہو، اس کے اندر تم اپنے آواز کے لحاظ سے اور انداز کے لحاظ سے پورا حجاب کا خیال رکھو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے۔ تو یہاں پر فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، یہ لفظ مرض جو ہے یہ فسق و فجور کے معنی میں بولا گیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے احکام کے لحاظ سے جو جسمانی بیماری میں لفظ مرض کا استعمال کیا گیا تو اس کی تعریف ائمہ نے یہ کی ہے المرض هو ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص، مرض یہ ہے کہ جو انسانی جسم کو عارض ہو اور جسم کو اس کے اعتدال سے نکال دے، یعنی جو جسم کا اعتدال ہے یعنی معتدل ہونا جسم کا، اس کیفیت سے جو چیز جسم کو خارج کر دیتی ہے اس کو بیماری کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کے فرامین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس سلسلہ کے اندر موجود ہیں، خود بیمار کے لحاظ سے اور بیمار کی عیادت کے لحاظ سے، اور بیماری کے اندر جو شریعت میں رب ذوالجلال کی حکمتیں ہیں